وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور تمہارے آس پاس کے کچھ دیہاتی منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور کچھ مدینے کے رہنے والے لوگ منافق ہیں۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، تمہارے آس پاس کے کچھ دیہاتی منافق ہیں۔ آس پاس سے مراد ہے مدینہ طیبہ کے قرب و جوار کے لوگ منافق تھے۔ اس آیت کریمہ میں اس کا ذکر کیا گیا۔ ومن اہل المدینہ، اور اہل مدینہ، مدینے میں رہنے والے بھی ایسے بعض لوگ ہیں جو منافق ہیں۔ مردوا علی النفاق، ان کی عادت ہو گئی ہے نفاق، یہ نفاق کے عادی ہو چکے ہیں۔ زبان سے کچھ کہتے ہیں، دل میں کچھ اور ہے۔ زبان سے محبت رسول کی باتیں کرتے ہیں اور دل میں بغض رسالت ہے۔ لا تعلمهم، تم انہیں نہیں جانتے۔ نحن نعلمهم، ہم انہیں جانتے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ اس کے معنی کیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا اس کے معنی یہ ہے کہ ایسا جاننا جس کا اثر انہیں معلوم ہو، وہ ہمارا جاننا ہے کہ ہم انہیں عذاب کریں گے۔ لا تعلمهم نحن نعلمهم، تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہم انہیں سخت عذاب دیں گے۔ یا یہ مراد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے منافقین کا علم نہیں دیا گیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں عطا فرمایا، کیونکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا، لیکن یہ علم کا عطا ہونا بتدریج ہے، یعنی ہمیشہ سے حضور ان ساری باتوں کو نہیں جانتے، بلکہ جب سے اللہ نے عطا فرمایا تب سے جانتے ہیں۔ تو یہاں پر جو یہ نفی فرمائی گئی کہ اے محبوب آپ ان منافقوں کو نہیں جانتے، تو فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس وقت آپ کو یہ علم نہیں دیا گیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں آپ کو یہ علم عطا فرمایا، جس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح فرمایا گیا وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اے محبوب آپ ان کی گفتگو کے انداز سے ہی انہیں پہچان لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن خطبے کے لیے قیام فرمایا، اور اس موقع پر آپ نے نام لے لے کر منافقوں کو مسجد سے باہر نکالا۔ فرمایا نکل اے فلاں تو منافق ہے، نکل اے فلاں تو منافق ہے۔ تو مسجد سے چند لوگوں کو رسوا کر کے پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بعد منافقین کے حال کا علم عطا فرمایا گیا۔ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ، ان قریب ہم انہیں 2 بار عذاب کریں گے۔ ایک بار تو دنیا میں رسوائی اور قتل کے ساتھ، اور دوسری مرتبہ قبر میں۔ ان قریب ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، تو ایک مرتبہ سے مراد ہے دنیا میں یہ قتل ہوں گے، ذلیل و رسوا ہوں گے، اور دوسری مرتبہ سے مراد ہے قبر میں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر سے معلوم ہوا کہ قبر کا عذاب بھی یہ حق ہے، یعنی قبر میں عذاب ہوگا اور قبر میں راحت بھی ہوگی۔ نیک لوگوں کے لیے راحتیں ہیں، برے لوگوں کے لیے عذاب ہے۔ جو لوگ قبر کے عذاب اور ثواب کو نہیں مانتے وہ در حقیقت قرآن پاک کو سمجھے نہیں ہیں۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر بڑے عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے، یعنی جہنم کی طرف انہیں لے جایا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ اور ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا۔ خلطوا عملا صالحا، ایک اچھا کام ملا لیا،
وآخر سیئا، اور دوسرا برا کام. یعنی یہ وہ لوگ تھے جو تھے مسلمان مگر غزوہ تبوک میں جہاد میں نہ گئے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے منافقوں کی طرح جھوٹے عذر نہ بیان کیے. انہوں نے جھوٹ نہیں کہا، جھوٹے عذر نہیں پیش کیے، جھوٹی معذرت نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور اپنے کام پر وہ شرمندہ ہوئے. جمہور مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت مدینہ طیبہ کے مسلمانوں کی ایک جماعت کے حق میں نازل ہوئی جو غزوہ تبوک میں حاضر نہ ہوئے تھے. اس کے بعد شرمندہ ہوئے اور توبہ کی اور کہا افسوس، ہم گمراہوں کے ساتھ رہ گئے اور عورتوں کے ساتھ رہ گئے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور یہ جہاد میں نہ جا سکے، پھر انہوں نے چاروں طرف دیکھا تو مدینہ شریف میں انہوں نے کہا کہ اب مدینہ شریف میں بوڑھے ہیں، بیمار لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، تو ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم جہاد میں نہ گئے. زیادہ سے زیادہ انہیں جو نظر آئے وہ منافقین نظر آئے جو گمراہ تھے. تو انہیں بڑا افسوس ہوا کہ ہم نے گمراہوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کیا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ جہاد میں ہیں تو یہ بہت کڑتے رہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سفر سے واپس ہوئے اور مدینہ شریف کے قریب پہنچ گئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیشہ یہ عادت رہی کہ جب بھی آپ مدینہ شریف تشریف لاتے تو مدینہ شریف سے کچھ فاصلے پر، کچھ میل کے فاصلے پر آپ قیام کرتے اور آپ صحابہ کرام کو آرام کا حکم دیتے. آپ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ مدینہ شریف میں کوئی داخل ہو اس کے چہرے پر تھکن کے آثار ہوں. آپ یہ پسند کرتے تھے کہ مدینہ شریف میں جب لوگ داخل ہوں تو خوشی خوشی داخل ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کا حکم دیتے اور ایک قاصد کو بھیج دیتے جو مدینہ شریف میں اطلاع دے دیتا کہ مسلمانوں کا قافلہ آ رہا ہے، تاکہ ان کے رشتہ دار اور دیگر احباب ان کے استقبال کی تیاری کریں. تو جب انہیں اطلاع ملی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مدینہ شریف کے قریب پہنچ چکے ہیں تو ان لوگوں نے قسم کھائی کہ ہم اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیں گے اور ہرگز نہ کھولیں گے یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہمیں کھولیں. یہ قسمیں کھا کر وہ مسجد کے ستونوں سے بند گئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ملاحظہ کیا تو فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد میں حاضر ہونے سے رہ گئے تھے. انہوں نے توبہ کی ہے اور انہوں نے اللہ تعالی سے عہد کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو نہ کھولیں گے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے راضی ہو کر انہیں خود نہ کھولیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں انہیں نہ کھولوں گا اور نہ ان کا عذر قبول کروں گا جب تک کہ مجھے اللہ کی طرف سے ان کے کھولنے کا حکم دیا جائے. تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ اور ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اور ملایا ایک کام اچھا اور دوسرا برا. اچھے کام سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور توبہ کی. دوسری بات یہ کہ غزوہ تبوک سے پہلے کئی غزوات میں اور جہادوں میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، حاضر رہے. اس کے علاوہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری بھی کی اور تقوی بھی اختیار کیا، تو بہت سے اچھے کام کیے. وہ آخر سیئا، اور دوسرا برا کام کیا. برے کام سے مراد یہ کہ یہ جہاد میں نہ گئے اور گھر پر بیٹھے رہے.
ان کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، صرف سستی ہو گئی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو وہ وقت ایسا تھا کہ مدینہ شریف کے لوگ اس وقت کا انتظار کیا کرتے تھے۔ پورے سال محنت مزدوریاں ہوتی تھیں، باغ میں درختوں کا خیال رکھا جاتا تھا۔ اب کھجوریں پک چکی تھیں، اب کھجوریں اتار کر اطمینان سے بیٹھ کر کھانے اور کاروبار کرنے کا وقت تھا۔ تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ ہر ایک کو فکر ہوتی ہے کہ میں اس وقت میں اپنے باغ کو توجہ دوں، کیونکہ اگر کھجوریں نہ اتاری جائیں تو کھجوریں خراب ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا تھا کہ جس میں مدینے کے لوگ اطمینان سے کھجوریں توڑتے تھے اور باغ کی چھاؤں میں بیٹھتے تھے اور وہ اس سے لذتیں حاصل کرتے تھے۔ پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا اور اس پانی سے جب لو گزرتی تو ٹھنڈی ہوا محسوس ہوتی۔ تو یہ وہ لمحات تھے۔ تو ان لوگوں نے یہ خیال کیا کہ ہم اگر جہاد میں گئے تو ہمارے باغ کا کیا ہوگا، کھجوریں کون توڑے گا، بیچے گا کون کھجوریں، تو اس وجہ سے وہ جہاد میں پیچھے رہ گئے۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کھول دیا۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال وہ ہیں جن کی وجہ سے ہم جہاد میں نہ گئے۔ ہمیں یہی فکر تھی کہ ہمارے باغ کا کیا ہوگا، ہماری کھجوریں لگی ہوئی ہیں، اب توڑنے کا وقت آ گیا، ہم چلے جائیں گے تو پیچھے کون باغ کا خیال کرے گا، کون توڑے گا، پھر بیچنے کا وقت ہے، ان کھجوروں کو بیچے گا کون۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال ہی وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہم جہاد میں نہ گئے، انہیں لیجئے اور صدقہ کیجئے اور ہمیں پاک کر دیجئے اور ہمارے لیے دعائے مغفرت فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے مال لینے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس پر اگلی آیت کریمہ نازل